السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج جو میں ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ حکومت کے جو ہے نا وہ تقریباً آلموسٹ 3 ماہ ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں خاص طور پہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اور چلیں کے پی کے کا بھی ذکر ہو ہی جائے گا ساتھ، کیونکہ وہ بھی جس طرح کہ سناریو ہے اس میں پی ٹی آئی کا بھی ذکر ہوگا کہ پی ٹی آئی نے کیا گل کھلائے ہیں۔ اچھا، ویسے تو میں 3 ماہ کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دوں گا، کیونکہ یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 3 ماہ جدھر 5 سال آپ نے پورے کرنے ہو تو 3 ماہ از اے میٹر، 1 ڈیڑھ سال شوڈ بی کنسیڈرڈ، بٹ 3 ماہ میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈائریکشن آپ کی کیا ہے اور کیا گورنمنٹ وہ صحیح ڈائریکشن لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی۔ دس از ویری ویری مچ امپورٹنٹ۔ دیکھیں، اتنے سالوں کا گند، ایون کہ وہ زرداری نے مچایا اور نواز شریف نے مچایا اور عمران خان نے مچایا، عمران خان نے تو بیڑا غرق ہی کر دیا تھا نا پاکستان کا، وہ صاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ 3 ماہ میں جو ہے نا وہ چیزیں صاف ہو جائیں گی، نہ وہ عمران خان سے صاف ہو سکتی تھیں۔ میں اکثر اپنے یوتھی دوستوں کو یہی بات کرتا تھا کہ بھائی جان، اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ عمران خان نے کیا کر دیا، چلے 3 ماہ کو چھوڑیں، 3.5 ماہ میں بھی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا ڈائریکشن صحیح تھی۔ اس کی ڈائریکشن ایسی تھی کہ وہ پاکستان کا پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اس کی کیا اکنامیکل پالیسیز تھیں، مرغی انڈے کٹوں سے زیادہ تو وہ ذہن نہیں اس کا کام کرتا تھا۔ تو اس نے خاک کوئی کام کرنا تھا آگے یا ملک کو ترقی دینی تھی؟ بس اس نے یہ کر دیا، جو بھیک کا کٹورا تھا اس کو نام پیکج دے دیا، ادروائز کچھ بھی نہیں اس نے کیا۔ بندے کا ویژن جہاں ہی پہ ختم ہو جاتا تھا کہ جناب صاحب وہ کٹا ہے، وہ کٹی ہے، ٹوائلٹ کے بعد ٹیلی فون نمبر لکھے ہوں گے، یہاں پہ اس کا وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو وفاقی حکومت میرے خیال میں اب جو مجھے لگ رہا ہے نا وہ ہو یہ رہا ہے کہ شاید پولیٹیکل پارٹیز نے اور نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا کہ آپ اپنا گند کریں صاف خود، ہم نے کام کرنا ہے اس فرنٹ پہ۔ اسی وجہ سے بڑے زور و شور سے کام جاری ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایوری باڈی نوز کہ شہباز شریف جو ہے وہ کام کرتا ہے، آپ کو اس کے سٹائل سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کسی کے بھی بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، پر اینڈ رزلٹ از اے میٹر۔ تو اینڈ رزلٹ میں پاکستان جو لگ رہا ہے کہ کسی طرف جا رہا ہے، وہ چائنا، ابھی ریسنٹلی آج وہ چائنا شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اور بڑے محاذوں پہ جو سعودی عرب کے ساتھ انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، جو یو اے ای کے ساتھ انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، دیٹس ویری مچ امپورٹنٹ۔ تو وہی بات آ جاتی ہے، 3 ماہ میں آپ کو رزلٹ نہیں آتا، پر 3 ماہ میں آپ کی ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ یہ نشے یا کوکین لے کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب کا یہی مسئلہ تھا کہ خان صاحب جو ہے نا کوکین لے کے سوئے ہوئے تھے، وہ ہیلی کاپٹر کے چوٹے لے رہے تھے، اور کیونکہ 5th جنریشن وار تھی، وہ اس کو ثابت کر رہی تھی کہ 55 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے چوٹا پڑتا ہے۔ واہ بھائی واہ، ہمیں بھی پھر کوئی اس طرح کا جو ہے نا 55 روپے دے دیں، میں 60 روپے بھی دینے کو تیار ہوں، 5 روپے اوپر دوں گا، لیکن اس طرح کا اگر کوئی ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا انفارچونیٹلی۔ اچھا، یہ تو وفاق کی طرف ہو گیا، میں زیادہ باریکیوں میں اس وجہ سے نہیں جاؤں گا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ نیٹی گریٹیز۔ اوور آل جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں صحیح ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کی بری چیز جو ہے سخت بجلی کے بل ہیں، جو بہت زیادہ ہوئے ہیں، جو کہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہے ہیں، جو کہ عام کنزیومر کو بھی ہٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بجلی کے بل ہیں، اس میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ لائن لاسز کا ہے، اور لائن لاسز اس وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ بل پے نہیں کرتے۔ گورنمنٹ نے انیشیٹ تو لی ہے، لیکن کتنا کامیاب ہوتا ہے؟ کے پی کے جو ہے سب سے زیادہ لائن لاسز ہیں، بلوچستان کے لائن لاسز ہیں، سندھ کے لائن لاسز ہیں۔ آج آ کے جو بڑے شہر والے ہیں وہی دیتے ہیں، جس میں لاہور سب سے میرے خیال میں آگے ہیں۔ باقی تو سمجھتے ہیں کہ جناب صاحب ہم مفت میں یہاں پہ رہنے آئے ہوئے ہیں۔ وہ کشمیر کو دیکھیں، وہ 5 روپے 6 روپے کی بجلی لے رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اگر بجلی وہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے تو پھر آٹا کس بات کا وہاں پہ سستا ہوا ہے؟ آٹا تو نہیں وہاں پہ پروڈیوس ہوتا، لیکن آٹا بھی مفت کا لے رہے ہیں۔ تو پریشر گروپ کی بیس پہ یہاں پہ پاکستان چل رہا ہے۔ تو جب تک یہ لائن لاسز کم نہیں کریں گے، ہمارے بجلی کے بل کبھی بھی وہ کم نہیں ہوں گے۔ ناؤ کم ٹو دا پنجاب گورنمنٹ۔ پنجاب گورنمنٹ بھی اٹس لکنگ بیٹر، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ جو شو بازی ہیں نا وہ اس کی طرف بھی فوکس کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز جس طرح پریٹینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا آپ کا ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنا نہیں زیادہ، میرے خیال میں زیادہ ہو گیا ہوا ہے، اوور ہو گیا ہوا ہے۔ مریم نواز کو اب شاید وہ لوگوں کو ذرا
پبلک فگر بننے کے لیے یہ سارا کام کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو بھی فوکس کرنا چاہیے. اور میں ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گا کہ لاہور از ناٹ دا پنجاب، اور پنجاب از ناٹ لاہور. تو آپ جو ہے نا پنجاب کے باقی شہروں پہ بھی توجہ دینی چاہیے، اور جس طرح لاہور پہ توجہ دی جاتی ہے اس پہ بھی توجہ دیں، کیونکہ اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو لاہور پہ برڈن بڑھتا جائے گا. جس طرح کراچی تباہ ہو چکا ہوا ہے، دہشت گردی کا، چور بازاری کا، قتل و غارت کا سینٹر بن چکا ہوا ہے، اس میں یہ وجہ یہی ہوئی ہے کہ دنیا پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ آئے ہیں، اور وہاں پہ یہ بزنس ہب تھا. لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں کیا جا سکا، ایم کیو ایم جیسی جماعتیں پیدا کر دی گئیں، تو پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ قتل و غارت ہوئی، اور آج ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں. تو اگر آپ نے لاہور کو بھی اور پنجاب کے باقی شہروں کو بھی ایک جیسا نہ ٹریٹ کیا تو یہی ہوگا، لاہور میں زیادہ لوگ آئیں گے، طرح طرح کے لوگ آئیں گے، اور پھر وہاں پہ گروہ بندی ہو جائے گی، یا وہاں سے بدماشی چلتی ہے، وہ لوگ پھر پولیس کے ساتھ مل کے سارے کام کرتے ہیں. تو پنجاب میں اوور آل اٹس لک بیٹر. گندم سستی ہوئی ہے، اور مجھے ڈبل روٹی کی وجہ سے ایکچولی ابھی پرائس کا پتہ نہیں چلا، کہ انہوں نے کہا تو ہے کم ہوئی ہے، لیکن میں نے ابھی لی نہیں ہے. جب دوبارہ لوں گا تو پھر پتہ چلے گا. پھر اس کے علاوہ لیکن یہ ہے کہ پرائس کنٹرول اس طرح نہیں ہے. ابھی بھی چیزوں کی پرائس بڑھ رہی ہے. کوئی پہلے ذرا سی پیٹرول کی پرائس بڑھتی تھی تو جی پرائس بڑھ جاتی تھی، اب پیٹرول کی پرائس کم ہو رہی ہے تو پرائس نہیں کم ہو رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ پرائس کنٹرول نہیں ہو رہا. اچھا، باقی اب تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کا. کے پی کے گورنمنٹ میں ایک ایسا انہیں وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا ہے کہ جو بھگتے، بالکل اچھا ہوا ہے اور پرفیکٹ چوائس ہے. خان صاحب کی پرفیکٹ چوائس ہے. وہ عین سے علی امین گنڈا پور چن تو لیا، وہ جو میں نے ویڈیو میں بھی بات کی تھی. یار یہ چوائس آپ لوگوں کی رہ گئی ہوئی ہے. یعنی کہ میں خود پرسنلی بڑا پشاور کا کہتا تھا آج سے 5-10 سال پہلے، کہ پشاور میں اگر کوئی کام نہ کرے تو وہ رہتا نہیں ہے. پر یہ آپ لوگوں نے رزلٹ دی ہے کہ ایک بندے نے کیا پشاور کے پی کے میں ترقی ہوئی ہے، کیا سوئٹزرلینڈ بن گیا. ابھی بھی وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں، وہاں پہ غربت ہے، وہاں پہ دہشت گردی ہے، وہاں پہ بے روزگاری ہے، وہاں پہ تعلیم نہیں ہے، وہاں پہ علاج نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا ہے وہ آج آگے یعنی کہ کیا یار، یہ وزیر اعلیٰ ہے. یہ تو کوئی گلی محلے کا بدماش آرام سے یہ کام کر لیتا ہے. ہر بات پہ آپ نے وہ تڑیاں مارنی ہیں. گو کہ ہوتی پھوکی ہیں، پر اپیرنٹلی بھی جو آپ مارتے ہیں وہ نہایت ہی اسٹوپڈ لگتی ہیں. تو یہ کمپیریزن ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے. باقی آف کورس فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. گو کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عوام فیصلہ صحیح کرتی ہے، کیونکہ عوام میں جہالت ہوتی ہے تو پھر عوام عمران خان جیسے لوگ لے کے آتے ہیں. ہمیں عمران خان جیسا نہیں چاہیے جو پلے بوائے کے رسالے کے کور پیج پہ جس کی تصویریں آنے والا ٹائپ کا بندہ ہو. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آئی ہوئی ہیں، لیکن آنے والا ٹائپ کا بندہ ہو. ہمیں وہ چاہیے لیڈر جو کہ کام کرے، جو غریب لوگوں کا کرے. آپ نے دیکھ لیا انڈیا میں بھی مودی کو جو ہے وہ ایک طرح سے ناکامی ہوئی ہے، گو کہ اس کی حکومت ہی بنے گی، لیکن جو 400 پار والی بات تھی وہ بالکل فلیٹ ہو گئی ہے. وجہ یہ ہوئی ہے لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ بھائی جان اس دیو ملائی داستان کی جو کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں اس میں نہیں رہنا. ہمارے ساتھ پیٹ لگے ہوئے ہیں، ہم نے اکنامیکلی اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے. یہ جو بے وقوف جاہل ہیں کہ جی 500 کا پیٹرول ہو جائے گا تو پھر بھی ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، یہ جہالت کی باتیں ہیں. یہ سیم وہی ہیں جو مودی کے فالوورز کرتے تھے. کسی لیڈر کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب صاحب 500 کا 1000 روپے کا جائے. کیوں 500 1000 روپے کا؟ دو وجہ سے جا سکتا ہے. یا تو انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی، ٹھیک ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، پاکستان کا کوئی بھی لیڈر ہو، یا آپ کی جو روپی کی ویلیو ہے وہ کم ہوگی، اس وجہ سے جائے گی. تو یہ فضول قسم کی باتیں کر کے جو ہے نا، یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا، لالی پاپ دی جاتی ہے. پھر جنریشن وار کے ذریعے جو ہمیں لالی پاپ دی گئی تھی، اس کو اب ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. وی ہیو ٹو کم آؤٹ. انڈیا بھی آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں انڈیا کی اتنی پاپولیشن ہے کہ نمبر آف جاہل پیپل آر مور دین پاکستان، بٹ اسٹل دے آر کمنگ آؤٹ. تو اٹس ٹائم فار پاکستان. یہ کے پی کے لیے سوچنے کا مقام ہے. کسی آپ نے مریم، کسی نواز شریف، کسی زرداری، کسی شہباز شریف کو اس بیس پہ پسند نہیں کرنا کہ وہ ہینڈسم ہے.
اس بیس پہ نہیں پسند کرتے کہ میں نے اسے ووٹ دی ہے، اس بیس پہ پسند نہیں کرنا کہ میں اس کو چاہتا ہوں، وہ مجھے خوبصورت لگتا ہے، وہ میرا لیڈر ہے۔ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور پاکستان کے کام کا مطلب ہے کہ فار دا پیپل آف دی پاکستان کام کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کام کر سکتے دین یو شوڈ بی آؤٹ، یہ بیس رکھنی چاہیے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ 3 ماہ کے بعد اب کس طرح ٹیک آف کرتے ہیں۔ امید مجھے یہ ہے کہ پاکستان 1-2 سالوں میں شاید کچھ اتنی پوزیشن میں آ جائے گا کہ کچھ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے گی، گو کہ جو ڈینٹ عمران خان مچا چکا ہوا ہے اٹ ول ٹیک سم ایئرس، پر یہ ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ایفرٹ نہ کی، سمپل سی بات ہے، یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر آپ نے ایفرٹ نہ کی پازیٹیو ڈائریکشن میں، اگر چیزیں ویسی چلتی گئیں دین ڈونٹ تھنک کہ آپ دوبارہ آ سکیں گے۔ اللہ حافظ۔